مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج پہ جو خطبہ دیا وہ تو بہت اہم خطبہ تھا، اس میں آپ نے اسلام کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس خلاصے میں جب لاکھوں کا مجمع تھا آپ کے سامنے اور اس کو لکھنے والے بھی بہت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ باقاعدہ لکھوایا ہے۔ اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ ایک سردار تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ ریٹن میں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ ان کو لکھ کے دو کہ میں نے کیا کہا ہے ابھی۔ اس کا مطلب اس کی بڑی ویلیو تھی اس خطبے کی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وصیت کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، اس وقت جو بات کہتا ہے اس بات کو وصیت کہا جاتا ہے۔ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں اس وقت آپ آلتو فالتو بات نہیں کرتے۔ دو چیزیں، دو باتیں مرتے ہوئے نا انسان جو بات کرتا ہے اس میں دو شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ فالتو بات نہیں کرے گا۔ آپ ویسے نارمل لائف میں بہت ساری ادھر ادھر کی بھی مار رہے ہو، غیبتیں بھی کر رہے ہو، چغلیاں بھی کر رہے ہو، فالتو باتیں بھی کر رہے ہو، بھائی کیا کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہے ہیں، ہوتا ہے نا انسان ایسے ہی خام خواہ یار بتانا آج کس نے، کون جیتا کون ہارا، کس نے چوکا مارا کس نے چھکا مارا، آلو کے ریٹ کیا چل رہے ہیں، پیاز ٹماٹر کیا روپے کلو، ذرا پوچھ کے بتا یار۔ خواتین بھی پوچھتی ہیں بھائی پڑوسیوں سے پوچھ کے بتاؤ ان کی جو نئی بہو آئی ہے وہ کیسی چل رہی ہے، بھائی پوچھ کے بتاؤ۔ یہ سب باتیں چلتی ہیں، لیکن مرتے ہوئے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ مرتے ہوئے جب آپ کی سانس اکھڑ رہی ہے اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آلو پیاز ٹماٹر کے بھاؤ پوچھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، بہت اہم بات ہونی چاہیے، فالتو بات نہیں کرو گے۔ دوسری بات یہ کہ بات بھی اہم ہوگی، اور بات وہ اہم نہیں جو لوگوں کی نظر میں اہم ہے، بلکہ وہ جو آپ کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہے، لہذا اس کو بے انتہا تاکید کے ساتھ جب کہنا ہوتا ہے تو موت کے وقت کہی جاتی ہے وہ بات۔ باتیں تو دنیا میں بہت ساری اہم ہیں، لیکن آپ اس وقت ہزاروں میں سے ایک بات کو منتخب کرو گے۔ تبھی لوگ مرتے ہوئے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ بھائی میرا آخری وقت ہے تو مجھے کلمہ نصیب ہو جائے، کوئی وصیت کر رہا ہوتا ہے، داماد کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے بھائی میری بیٹی کا خیال کرنا، کوئی بیٹیوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، کوئی جائیدادوں کا حساب لگا رہا ہوتا ہے کہ کروڑوں کا گھپلا ہے، یہ میری اولاد بعد میں لڑے نہیں، تو ان کو بتا رہا ہوتا ہے بھائی یہ فائلیں وہاں رکھی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے سب چیزیں اپنی آنکھوں سے کہ جائیدادوں کا حساب کر دو ورنہ یہ تلواریں چلیں گی ان میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وصیت کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے قرآن میں وصیت کا لفظ کہاں استعمال کیا ہے؟ حقوق کی جہاں بات آتی ہے نا، مخلوق کے حقوق کی، وہاں اللہ نے والدین کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ والدین کے لیے وصیت کا لفظ کہ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کر دی انسان کو کہ وہ والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو وصیت نہیں کر سکتے، اللہ تو تھوڑی دنیا سے جائیں گے، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو وصیت کے لفظ میں اللہ نے بتا دیا کہ میرے اس کلام کو ہلکا مت سمجھو، ایسے سمجھو جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے ایک آخری بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی نظر میں اس آرڈر کی جو اہمیت ہوتی ہے، میری نظر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اوصا نہیں ہے وصا ہے۔ عربی میں اوصا کہتے ہیں وصیت، وصا کہتے ہیں انتہائی تاکید سے وصیت۔
اب آپ اندازہ لگاؤ کہ والدین کا کتنا بڑا حق ہے. نہیں لگا رہے نا اندازہ, میرا خیال ہے کہ گویا اللہ نے بتا دیا جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے انتہائی تاکید سے بتا رہا ہوتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرنا ہے, اچھا سلوک کرنا ہے, اچھا سلوک کرنا ہے. انسان کا سب سے گہرا رشتہ کس کے ساتھ ہے مخلوق میں؟ والدین کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ نے اتنی تاکید کی اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کا عذاب پھر بولو بھائی بہت زیادہ عذاب. اس لیے اللہ کے بندو بہت خیال کیا کرو. یہ جو میں نے خطبہ پڑھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استوصوا کا لفظ استعمال کیا. استوصوا بالنساء خیرا. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے لیے بھی نبی نے کیا فرمایا کہ میری وصیت قبول کرو. تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ الفاظ استعمال کر کے بتا رہے ہیں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے بعد زیادہ وقت زندہ نہیں رہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا, وصیت کا, کہ اچھا سلوک کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اچھا سلوک کرنے کا نبی نے حکم دیا, پھر نبی نے اس اچھے سلوک کے جزیات بھی بیان کیے کہ کیسے اچھا سلوک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کو پردے کی قید سے آزاد کر دو, اتنا اچھا سلوک کرو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی اچھا سلوک کرو کیسے؟ فرمایا جو کھاؤ اس کو کھلاؤ. خود کھا رہے ہیں روزانہ دعوتیں, مرغے کھا رہے ہیں اور بیوی کو کھلا رہے ہیں مسور کی دال. جو خود کھاتے ہو وہ بولو بھائی, جیسا خود پہنتے ہو اس کو پہناؤ. تو یہ اچھے سلوک ہے. اور بہت ساری چیزیں جو آپ, میرے چونکہ ابھی موضوع نہیں ہے تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے عورت کے حقوق بتائے, اس میں یہ کہیں نہیں بتایا کہ اس کو کپڑوں کی قید سے آزاد کر دو. وہ اگر تمہارے دیور کے, تمہارے بھائی کے سامنے آنا چاہتی ہے بے پردہ ہو کے تو آنے دو, اتنی سختی اسلام میں نہیں ہے, ایسا نہیں کہا ہمیں. وہ اگر بازار میں شاپنگ کے لیے بے پردہ ہو کے گھومنا چاہتی ہے تو گھومنے دو, سختی مت کرو, ایسا نہیں ہے. یہ والے حقوق کس نے بتائے ہیں؟ یہ حقوق نسواں والے, ویمن رائٹس والے, کہ عورت کے حقوق کیا ہیں. کپڑوں کی پابندی مت لگاؤ. وہ اگر ہاف سلیوز میں یا اسکرٹ پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم روک ٹوک کرو. یہ حقوق نسواں کے خلاف ہے, یہ خواتین کے حقوق کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام نے حقوق کیا بیان کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کھاتے ہو اس کو کھلاؤ, اسے جانوروں کی طرح نہ پیٹو. اور اس کے جو رشتہ دار ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قابل احترام کون ہے؟ جس نے تمہیں بیٹی یا بہن نکاح میں دی, اس کے رشتہ داروں کا اکرام کرو, ان کا مذاق مت اڑاؤ. سسرالیوں کا احترام کرو, ان کا ادب کرو, ان سے عزت کے ساتھ بات کرو. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ یہ تو وہ حقوق ہیں جو واقعی حقوق ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گھر کا سربراہ کون ہے؟ تم ہو. کیونکہ ایسے حقوق نہیں دیے کہ آدمی کے اپنے حقوق ختم ہونے لگے نا, انسان کے اپنے حقوق ہی ضائع ہونے لگے. وہ بھی تو کچھ کر رہا ہے نا بیچارہ, وہ بھی تو کما کما کے کھلا رہا ہے. اگر سارے اسی کو حقوق دے دیے جائیں تو یہ کہے گا کہ میں تو پھر خانسامہ ہو گیا, ساری چیزیں میں لے کر آتا رہا ہوں, آلو پیاز ٹماٹر دہی, صبح سے شام بچوں کو اسکول لانا لے جانا, بیماریوں کا خرچہ, اور جو کھاؤں اس کو پہناؤں. ٹھیک ہے نا؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ کہے گا کہ میں کیا ہوں, میری حیثیت کیا ہے؟ خانسامہ کی. تو شریعت نے کہا کہ نہیں بھائی,
آرڈر کس کا چلے گا گھر میں؟ تمہارا چلے گا. تم نے محبت سے رہنا ہے لیکن حکم تمہارا چلے گا. اطاعت وہ تمہارا کرے گی, تمہاری اطاعت کرے گی. لیکن جو حقوق نسواں والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وومن رائٹس والے شور مچاتے ہیں, عورت کے حقوق, عورت کے حقوق, عورت کے حقوق, عورت کے حقوق, وومن رائٹس, وومن رائٹس. اور ڈرامے دکھائیں گے, فلمیں دکھائیں گے کہ داڑھی والا کیسے بیوی کو پیٹ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس نے کیسے رسی سے باندھا ہوا ہے چارپائی سے اپنی بیوی کو, گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا, اور غیرت کے نام پہ بندوق اٹھا کے گھوم رہا ہے کہ اگر تم نے کسی ان نون مس کال کا بھی جواب دیا ٹھا. یہی ہوتا ہے نا, یہی دکھا رہے ہیں نا. ان نون بھی کوئی کال آ گئی, تم نے ریسیو کر لی, وہ غفار کی, ستار کی, وسیم کی, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو تو میں جانتا ہوں بھائی, کوئی غفار, ستار, معذرت کے ساتھ یہ نام ویسے چینج کرنے چاہیے. بہت سے لوگ ستار, غفار ہوتے ہیں, میرے اپنے رشتہ داروں میں ہیں, تو ABCD کر دیتے ہیں. لیکن جو مزہ غفار, ستار میں ہے وہ مزہ نہیں ہے نا, کیونکہ یہ وہ نام ہے جو ہیں معاشرے میں چل رہے ہیں, لیکن بدل بدل کے تاکہ سب کور ہو جائیں. تو یہ ڈراموں میں, فلموں میں دکھایا جاتا ہے. میں نہیں دیکھتا فلمیں نہ ڈرامے دیکھتا ہوں. لوگ عجیب عجیب تبصرے کرتے ہیں. کوئی کسی فلم کا ڈائلاگ سنا دو نا تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے فلم دیکھی ہوئی ہے. بھائی ڈائلاگ تو انسان پبلک سے بھی سن لیتا ہے. وہ بول فلم آئی تھی, اس کے ڈائلاگ بڑے مشہور ہوئے تھے, جب جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. تو میں نے اس کے ڈائلاگ پہ تبصرہ کیا تو بعض لوگوں نے کمنٹس کیے کہ یہ بھی فلمیں دیکھ کے آئے ہوئے. وہ ایک اور فلم آئی تھی کوئی, وہ اس میں توحید پر بڑی اچھی فلم بنائی تھی. اچھی تو فلم کوئی نہیں ہوتی لیکن توحید کے حوالے سے اچھی تھی. کوئی اداکار تھا, اس نے بنائی تھی بھگوان, 50 روپے والا بھگوان اور 100 روپے والا بھگوان. تو اس کے مجھے کسی نے شارٹ کلپ دکھائے, وہ سموسے والا کلپ نہیں تھا, سموسہ لا کے رکھ دیا اس نے, ایک شارٹ کلپ تھا, وہ میں نے دیکھ لیا, میری شامت آ گئی, میں نے بتا دیا تو وہ پبلک پیچھے بڑھ گئی. تو اتنا چھوٹا دل نہ رکھا کریں, کسی کی بات کے 90 مطلب غلط نکلتے ہیں, 10 صحیح نکلتے ہوں, تو اچھا انسان کیا ہوتا ہے, اس کو اچھے رخ پہ لے کے جاتا ہے. ہر وقت کسی کے پیچھے پڑے رہنا اور نیگیٹو سوچ رکھنا, یہ بہت بری بات ہے. تو حقوق نسواں والے بہت شور مچاتے ہیں, بہت شور مچاتے ہیں کہ عورت کے حقوق, عورت کے حقوق, عورت کے حقوق, کو ایجوکیشن ہونا چاہیے, مرد اور عورتوں کا اختلاط ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے کہ برائی کو پھیلایا جا رہا ہے, عورت کے حقوق کی ایسی کی تیسی کی جا رہی ہے. اب مجھے بتاؤ, عورت کے آزاد ہونے سے عورت کو فائدہ ہے یا مرد کو فائدہ ہے؟ مرد کو فائدہ ہے. مرد عورت کو دیکھنے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اسلام نے عورت کو برقعے میں بند کر دیا, چادر میں بند کر دیا. اب مرد جب بالغ ہوتا ہے, لڑکا جب بالغ ہوتا ہے, اسے چاہیے لڑکی, کیونکہ وہ مرد بن چکا ہے, آدمی بن چکا ہے. جب اس کو دیکھنے کے لیے کچھ ملے گا نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ شادی کی کوشش کرے گا نا. کیا خیال ہے کہ عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لاؤں, ساری زندگی اس کے خرچے اٹھاؤں, پھر اس کی صلواتیں بھی سنوں, یہ سب کچھ کرے گا نا. لیکن جب اس کو دوستیاں لگانے کے لیے بہت سارا مواد ملے گا تو وہ شادی کو کیا کرے گا؟ ڈیلے. کہے گا شادی کرو 40, 45, 50 سال میں, جب دوستیوں کا آپشن ختم ہو. آج صبح برما سے فون آیا کسی کا, ہمارے دوست کا. تو برما میں مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ, کہا جاتا ہے کہ 20% مسلمان ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو 80% برما کے لوگ ہیں, وہ بتا رہے تھے وہ بینکاک گئے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ. میں نے کہا کیوں گئے ہوئے؟ کہہ رہے ہیں یہاں ایک ہفتے کے لیے نا ایک ان کی کوئی رسم چل رہی ہے کہ جو ملے اس پہ پانی پھینکو. یہ ایک ہفتے ان کا کوئی فیسٹیول ہوتا ہے, کوئی میچ ہوتا ہے یا پتہ نہیں کوئی تہوار ہوتا ہے, اس میں جو بھی نکلے گا تو اس پہ بھر بھر کے پانی پھینکا جائے گا. تو شریف لوگ جتنے بھی ہیں وہ ایک ہفتے کے لیے اپنی فیملیوں کو لے کے باہر نکل جاتے, کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عزت دار آدمی ہے یا کیا ہے, عورت ہے, مرد ہے, بس سب کو پانی میں نہلاتے رہتے ہیں. ویسے ہی گپ شپ ہوئی ان سے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا, ان کا کلچر کیا ہے فیملی سے, یہ لوگ اپنی فیملیوں کو, انہوں نے بتایا کہ یہ بہت لیٹ شادیاں کرتے ہیں. کیوں لیٹ شادیاں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شادی سے پہلے 20 لڑکیوں سے دوستیاں کر کے چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اور کہنے لگے 99% لوگ شادی شدہ جو 40-45 سال کی عمر میں جو شادی کر بھی لیتے ہیں تو ان کی بیویاں کس عذاب سے گزرتی ہیں, اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ 99% لوگ رات کو جب اپنے گھر آتے تو شراب پی بھی ہوتی ہے انہوں نے. نہیں آ رہی بات؟
اور جو شراب پی کے آ رہا ہے وہ آفس سے نہیں آ رہا، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ نائٹ کلب سے آ رہا ہے. تو بیوی کے پاس آنے سے پہلے کسی طوائف کے پاس سے چکر لگا لیا ہوتا ہے اور شراب بھی پیوی ہوتی ہے. اس لیے میں مسلمان خواتین سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ اسلام کی قدر کرو، یہ تمہیں اسلام نے حقوق دیے ہیں. اسلام نہ ہوتا تم مردوں سے حقوق کے لیے ترستی. اور اگر تمہیں کوئی دیندار آدمی مل گیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو. شکر کوئی نیک آدمی مل جائے نا تو وہ اس کو بیچارے کو ایسا کچومبڑ نکلتا ہے اس کا، کیونکہ وہ شرافت میں حقوق ادا کر رہا ہے نا. اس کی غلطی ہے کہ وہ لڑکیوں سے دوستیاں نہیں ہیں اس کی، وہ نائٹ کلب نہیں جاتا، پینے پلانے کا شغف نہیں رکھتا، شرافت سے گھر چلا آتا ہے رات. اب اس کی غلطی ہے وہ رات کو جلدی گھر کیوں آ گیا، پٹتا ہے. پھر آئے گا گھر میں وہ ناک پہ مکھی بٹھا کے کیوں کہاں چلے گئے تھے. برداشت کرو، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. بندہ شریف مل گیا شکر ادا کرو. اصل میں حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر نے فرمایا جس نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا نا وہ اسلام کی خوبیاں نہیں دیکھ سکتا. کتنی خواتین ہیں میرے پاس کالز آتی ہیں امریکہ سے، یو کے سے، فرانس سے، آسٹریلیا سے، وہ ترستی ہیں کہ میاں سے کچھ حقوق نہیں چاہیے، بس ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ ادھر ادھر منہ مارنا چھوڑ دے، حرام کاریاں چھوڑ دے. ورنہ بیوی کہہ رہی ہے کہ میں تو خود کماتی ہوں اپنا، مجھے اس کے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے بس شریف آدمی چاہیے. اور ہماری یہاں خواتین کو شریف آدمی ملے ہوئے آپ جیسے اتنے نیک نیک، ان کی قدر نہیں. قدر کیا کرو بھائی.